اب یہ پراپرٹی ان دو سگے بھائیوں کے نام ہو جاتی ہے. اب دو بہنیں اور وہ جو ان کی والدہ بیوہ، وہ اس ظاہری بات ہے پھر اس پراپرٹی سے محروم ہوتی ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا حق جو ہے اس کا مطالبہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. لیکن وہ جو دو بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے زندگی میں یہ جو جائیداد تھی یہ ہمیں زبانی گفٹ کرتے ہوئے ٹرانسفر کر دی تھی. اس جائیداد پر اب نہ تو ہماری بہنوں کا کوئی حق ہے اور نہ اس پر ہماری ماں کا کوئی حصہ بنتا ہے. لہذا یہ جائیداد سے جو ہیں بالکل محروم ہیں. ان کو کسی طور پر 1 انچ جگہ بھی جو ہے ہم نہیں دے سکتے. یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. کیس کے پس منظر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حقائق کچھ یوں تھے کہ 71 سال پہلے 1955 کے اندر ایک شخص جو کہ والد تھا اس کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کے بعد اب شرعی تقاضے یا قانونی تقاضے تو یہ تھے کہ جو اس کی جائیداد تھی وہ تمام جو اس کے وارثان تھے، اس کی بیوی جو کہ بیوہ اور اس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ان میں تقسیم ہونی تھی. مگر ایسا نہیں ہو سکا. وہ صرف 2 سگے بھائی جو اس کے بیٹے تھے ان کو وہاں پہ جائیداد مل جاتی ہے. اب وہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اور بیوی جو تھی اس مرحوم کی، وہ جو بیوہ تھی، وہ کیوں محروم ہو جاتی ہیں؟ وہ اپنی اس وراثتی جائیداد سے انہیں گھر سے بے دخل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اب یہاں پر سب سے بڑا جو لالچ تھا بھائیوں کا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جائیداد جو ہے یہ بہنوں میں یا ماں کا جو حصہ بنتا ہے ان کو کسی طرح نہ ملے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، ایک زبانی دعویٰ جو ہے انہوں نے اپنایا کہ ہمارے جو والد صاحب تھے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ جائیداد ہمیں اورل گفٹ کے نام انہوں نے لگا کر کے زبانی ہبہ کرتے ہوئے ہمیں یہ گفٹ کر دی، یہ پراپرٹی جو ہے ہمیں ٹرانسفر کر دی. اور اسی بنیاد پر ان بیٹوں نے ریونیو ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کروا کر جائیداد جو ہے اپنے پاس قبضے میں لے لی اور اس کی جو ہے ملکیت بھی اس مبینہ طور پر جو ہبہ تیار کیا گیا، زبانی ہبہ بنایا گیا، جو وہ موقف اختیار کیا گیا، اس طرح انہوں نے اپنی جو وہ پراپرٹی تھی والد کی وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا لی. کیس جب سپریم کورٹ پہنچا ہے تو سپریم کورٹ نے نچلی تمام عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا. فیصلے تمام ختم کر دیے گئے. سپریم کورٹ نے تاریخی الفاظ کہے، تاریخی فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو وراثت ہے یہ کسی مردوں کی معاشرے میں مہربانی یا کوئی خیرات نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دیں، جس سے چاہے وہ چھین لیں. یہ ایک وراثت ہے، شرعی طور پہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. قانونی طور پر خواتین بھی اپنی اس وراثت میں جو ہے حقدار ہوتی ہیں. جس وارث کو جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. اور اس طرح جو وارث ہوتا ہے، جو قانونی اور شرعی وارثان ہیں اس شخص کے جو کہ فوت ہو جاتا ہے، جو والد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہوتے ہی 1 سیکنڈ کے اندر، چند سیکنڈز میں وہ جو پراپرٹی جو جائیداد چھوڑتا ہے وہ تمام کے تمام وارثان میں شرعی اور قانونی طور پر منتقل ہو جاتی ہے. تو اس طرح کسی وارث کو محروم نہیں کیا جا سکتا. اب آ گئی بات کہ وہ تو کہہ رہے ہیں بچے کہ ہمارے والد صاحب نے، بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے ہمیں زبانی ہبہ کر دی ہے جائیداد. تو اب یہ زبانی ہبے کے اوپر سپریم کورٹ نے کیا اصول طے کیے؟ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ زبانی ہبے کا دعویٰ کرنے والا شخص اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے والد والدہ یہ زبانی ہبہ کرتے ہوئے جائیداد منتقل کی اور دوسرے وارثان محروم ہو گئے، تو یہ اسی شخص کی ذمہ داری ہے جس کے حق میں وہ ہبہ کیا گیا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ ہبہ ویلڈ ہے، اس کا پوزیشن اس کو دیا گیا، اس کی جو ہے ایجاب قبول جو کہ اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہیں، اس کے گواہان پیش ہونے چاہیے. وہ تمام تر ذمہ داری اس ہبہ کو، اس دعوے کو ثابت کرنے کی انہی بھائیوں پر عائد ہوتی ہے جو یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جائیداد سے اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہبہ ہمارے حق میں ہوا ہے. وراثتی پراپرٹی آپ کی، آپ مسلسل کئی سالوں سے اس پہ قبضہ بھی آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، نام بھی آپ نے اپنا درج کروا لی ہے. تو ان صورتوں میں آپ کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ہبہ جو ہے یہ درست ہوگا، ہبہ ثابت کرنا پڑے گا. تو یہی سپریم کورٹ نے کہا کہ چند ایسی باتیں کر دینا، محض نام ریونیو ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانا یا لمبا جو ہے پراپرٹی پر قبضہ، یہ آپ کو جو ہے مالک نہیں بناتا اور نہ یہ آپ کے اس ہبے کو سچ تصور کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر جب تک کہ آپ اسے ثابت نہ کریں. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اگر جھوٹا ایسا مبینہ طور پر ہبہ جو ہے سامنے لاتا ہے، اگر وہ سچا ہے یا جھوٹا وہ اس کو پتہ ہے، لیکن وہ مبینہ طور پر بنایا ہوا ہبہ وہ ثابت اسی شخص نے کرنا ہے جو اس کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اسے کلیم کر رہا ہے. یہ وراثت کے جو حدود ہے یہ اللہ نے مقرر کی ہے، یہ کسی انسان کی مقرر کردہ نہیں ہے.
آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی. اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا. آپ کا کوئی سوال، کوئی کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک نئی ویڈیو، ایک نیا لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.